چوزے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مختلف جن کو رنگ کر دیا جاتا ہے. تو ایک بڑی وائرل بھی ہوئی تھی عمران خان کی کلپ جس کے اندر وہ چاہتے تو خالی لال مفرل لے کے بھی کام پورا ہو سکتا تھا، لیکن ٹیسٹ ٹیوب بیبی پالے تھے اپنی لیبارٹری کے اندر. رفیہ اور محجبین آنٹی جو ہے نا وہ فیصلے کرتی تھی، تب تک فیصلے چل رہے تھے. اب ان کا خیال ان پانچوں کا یہ ہے کہ یہ قانون اب جو ہے وہ ان کے گھر کی لونڈی ہے. بندیال صاحب کی کورٹ تھی نا، اس میں کبھی انہوں نے بندیال صاحب کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کیا. موسیٰ صاحب نے کہا تھا یہاں لے کے آؤ، ہم جو ہے وہ تمہاری پٹیشن سنیں گے. وہ جو بات ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر پہلے ہی اس کے چہرے پر دھبے ہیں بہت سارے غلط فیصلوں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ٹوڈے ود عظمہ بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں، اور سب سے پہلے بہت بڑی خوشخبری سے ہم آغاز کریں گے. ماشاءاللہ اور الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنا پاکستان کی طرف جو سفر ہے وہ شروع کر دیا ہے. اب وہ بیچارے ٹائیگر صحافی ہوں یا تحریک فساد والے ہوں، وہ بیچارے تتے تبے پہ بیٹھے ہیں، اور ان کی جو رونا دھونا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. سو ان کے جو پاکستان کے اندر جو تحریک فساد والے ہیں ان کے اوپر، اور وہ بیچارے جو کل سے ویلے ہو گئے ہیں اپنے اوورسیز، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہم بات کر لیں گے شروع میں. اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر ہم نے بات کرنی ہے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر جو جہالت بکھیری جا رہی ہے طریقے فساد کی طرف سے، اس کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں اس فیصلے کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. پہلے شروع کر لیتے ہیں میاں صاحب کی واپسی سے. اور آج ماشاءاللہ میاں صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب میں موجود ہیں. کل انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے شروع کیا سعودیہ ایئر لائنز کے ذریعے، جس کے اندر پہلے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی ایک تصویر ہے جس کے اندر انہوں نے ریڈ کلر کے ساتھ ڈریسنگ کی ہوئی ہے. اس ریڈ کلر کی ڈریسنگ کے اوپر جو ہے وہ بہت اعتراض ہوا تحریک فساد والوں کو. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے رنگ برنگے جو کپڑے ہیں، پیلے، نیلے، سبز، لال، وہ بڑا مزیدار اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ چوزے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مختلف جن کو رنگ کر دیا جاتا ہے، اور وہ چوزے جو ہے وہ پھر لوگ خرید کے لے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک بڑی وائرل بھی ہوئی تھی عمران خان کی کلپ جس کے اندر وہ چوزوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تصویروں کو پلیس کیا گیا تھا. تو ان کو بڑی تکلیف ہے، مطلب جن کا لیڈر جو ہے وہ ٹوٹی فروٹی بنا رہتا ہے ہر وقت، وہ اس کو جو ہے وہ میاں صاحب کے ریڈ کلر پہننے پہ، جو وہ بہت کم پہنتے ہیں بائی دا وے. اور یہ بھی مطلب میاں صاحب بھی چھیڑنے سے باز نہیں آتے. مجھے لگتا ہے کہ طریقے فساد والوں کو خوش تھے وہ ظاہر ہے بہت، کیونکہ اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں. تو وہ چاہتے تو خالی لال مفرل لے کے بھی کام پورا ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے سر سے پاؤں تک لال رنگ پہن کر جو ہے تحریک فساد کو جو ہے وہ زچ کرنا زیادہ مناسب سمجھا. اور انہوں نے جو ہے وہ طرح طرح کے کچھ گھٹیا بھی، ظاہر ہے وہ گھٹیا بات نہ کریں تو طریقے فساد والے کیسے گھٹیا کامنٹس بھی کیے، اور کچھ بکواس کرنے بھی کوشش کی. بٹ ساڈی مرضی، ہم تو مطلب یہ جو ہے نا یہ طریقہ کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ بے شک وہ کتوں بلوں کے ساتھ بھی پھر رہا ہو نا، تو وہ مطلب ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. اور کوئی جو ہے وہ کوئی بھی پہن لے اس کے اوپر کپڑوں پہ بھی. ابھی ان کی سیاست کپڑوں پہ آ گئی ہے، ویسے شروع سے اسی پہ ہے. وہ پتہ یاد ہے نا آپ کو، مریم نواز کے کپڑے، مریم نواز کا بیگ، مریم نواز کے جوتے، یہ چہرے سے کم رہے گا، سیاست کرنے کے تو قابل رہے نہیں نا، تو اب یہی کام کریں گے. اس کے بعد ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پر جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں فیصل صاحب، وہ ان کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پہ بھی آئے، اور ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان کو وی وی آئی پی لاؤنج کے اندر جو ہے وہ بٹھایا گیا. اس کا فوٹیج بھی آیا، اس کے اوپر بھی بہت تکلیف ہے تحریک فساد والوں کو. ان کو اتنا یاد نہیں رہتا کہ وہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، اور 3 دفعہ ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. ان کی ایک ذاتی حیثیت بھی ہے، ان کی ایک ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی حیثیت ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ ان کو اس حوالے سے ریکگنائز کرتی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی پالے تھے اپنی لیبارٹری کے اندر فیض حمید صاحب نے یا باجوہ صاحب نے، وہ بیچارے ککھ چوگے نہیں رہے. انہوں نے جو ہے وہ امبیرس کیا پاکستان کو ہر جگہ پر. سو اس لیے آج کوئی بھی ملک اس کا نام لینا بھی جو ہے مناسب نہیں سمجھتا. اور اب سعودی عرب کے اندر انشاءاللہ تعالی کچھ ملاقاتیں بھی شاید سکیجولڈ ہیں، اور وہ ملاقاتیں بھی جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں. سو میاں صاحب کا پاکستان کی طرف سفر، اور ہمارا میاں صاحب کے استقبال کا سفر بہت تیزی سے جو ہے وہ جاری ہے. اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ریکویسٹ کروں گی کہ 21 اکتوبر کا دن گھر بیٹھنے کا دن نہیں ہے. ہم سب کو مینار پاکستان آ کر اپنے ملک کی خوشحالی کی امید کو،
اپنے ملک کے حالات بہتر کرنے کی امید کو جو ہے اس کا استقبال بھی کرنا ہے، اور ملک کو جو جہاں پہ ترقی کا سفر 2017 میں ختم ہوا تھا، بلکہ ختم کیا گیا تھا، وہاں سے ہم اس کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر۔ سپریم کورٹ میں کل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو مارچ میں قومی اسمبلی نے پاس کیا، پھر اس کے بعد وہ سینٹ سے پاس ہوا، لیکن اس کو جو ہے وہ دوبارہ صدر مملکت، آپ کو پتہ نا وہ یہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ان کی حیثیت ہے نہیں، تو انہوں نے دوبارہ بھیج دیا جی اس کو دوبارہ غور کریں۔ تو دوبارہ غور کرنے کے بعد اپریل میں دوبارہ جو ہے وہ پاس ہو گیا، اور پاس ہونے کے بعد جو ہے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا گیا بندیال صاحب کی کورٹ نے۔ اس کے اوپر جو اب چیزیں سے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی ہمیشہ سے ایک بڑی سٹینڈنگ رہی ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اس کے اندر سپریم کورٹ کے وہ طریقہ کار جس کے اوپر بہت عرصے سے بار کو بھی اور بینچ کو بھی اعتراض تھا، جس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ اب تو بندیال صاحب کی کورٹ کو جو ہے وہ ساس کورٹ جو ہے اس کے اوپر کہا گیا کہ ون مین شو کی طرح چلایا جاتا ہے، فل بینچ نہیں بنائے جاتے تھے، بینچ میں اپنی مرضی کے ہم خیال بٹھا لیے جاتے تھے سجے کھبے، اور جو ہے وہ اپنے فیصلے کو دیا کرتے تھے۔ سو اس حوالے سے پارلیمنٹ نے اس بات کی اہمیت کو محسوس کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز جو ہے سپریم کورٹ کا، اس کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، اور یہ بہت پرانا جو ہے وہ شاید ضیاء الحق کے دور میں آخری دفعہ اس کے اوپر رولز بنے تھے، تو اس کے اوپر طریقے فساد پھر ان ایکشن آ گئے، اور آپ کو پتا نا بندیال صاحب کی مہربانی سے وہ ساس کورٹ جو ہے جب تک رفیہ جو ہے نا تھی نا، رفیہ اور مہجبین آنٹی جو ہے نا وہ فیصلے کرتی تھی، تب تک فیصلے چل رہے تھے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے 16 سپٹمبر کو آتے ہی اس کو اگلے دن کے لیے فکس کر دیا، اور اس کے اوپر لائیو بھی ہم نے دیکھا کہ کاروائی کیسے چلتی ہے۔ بہت اپنی طرف سے جو ہیرے بٹھائے ہوئے ہیں نا سپریم کورٹ کے اندر جج، انہوں نے جب بات کی تو اندازہ ہوا کہ یا اللہ ہمارے مقدر میں اتنے لائق جج لکھے ہوئے ہیں، اور اس سے پتہ چلا کہ کس کس کی لاء کے بارے میں، پارلیمنٹ کے بارے میں سٹینڈنگ کیا ہے، یہ پارلیمنٹ کو کیا سمجھتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے یہ لائیو ٹرانسمیشن جو میں نے دیکھی، یا جو فیصلہ آیا ہے 10/5 سے، جس کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو پارلیمنٹ کا حق تسلیم کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور وہ اس کو منظور کیا گیا ہے، اپ ہولڈ کہتے ہیں اس کو لیگل لینگویج کے اندر، اس کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے ایک طرف کہ ہماری میجورٹی سپریم کورٹ کی پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ 5 بھی ہیں جناب، ہیرے جو جنہوں نے اپنی گفتگو کے اندر بھی جو اور پہلے بھی وہ پارلیمان کو ہمیشہ ڈیمین کرنا، پارلیمان کے فیصلوں کے خلاف کھڑا ہونا، پارلیمنٹ کی طاقت کو استعمال کرنا، یہ شوق ان کو رہے ہیں، اور یہ شوق ہم اس کا اظہار بھی دیکھتے رہے ہیں۔ اب یہ جو 5 ہیرے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے قانون بنانے کا، قانون بھی انہوں نے بنانا ہے، وہ جیسے انہوں نے 63A کی ڈیفینیشن دی تھی کہ ووٹ جو ہے وہ ڈل جائے گا لیکن وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، اور وہ نااہل بھی ہو جائیں گے۔ وہ کانسٹیٹیوشن میں مطلب لکھا یہ تھا کہ ووٹ جو ڈالا جائے گا وہ کاؤنٹ ہوگا، اس کے بعد جو ہے ان کی نااہلی کی جو بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اب ان کا خیال ان 5 کا یہ ہے کہ یہ قانون اب جو ہے وہ ان کے گھر کی لونڈی ہے، اور یہ قانون بنا بھی سکتے ہیں، اور اس کی جو تشریح ہے وہ تو خیر ان کا اختیار ہے ہی ہے۔ تو وہ جو 5 ہیرے ہیں وہ اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب، وہ جن کو ایموجی بھیجتی ہیں اپنی رفیع آنٹی، وہ والے، اور جن کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں کہ فیصلوں میں کیا ہوگا، وہ والے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہماری ایک پیاری جو ہے وہ جن کو میں نے بزدار کہا تھا، ہماری ججوں کی بزدار جو ہیں وہ عائشہ صاحبہ ہیں، پھر جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو آپ یہ ذرا ضرور صرف دیکھیں کہ جو بندیال صاحب کی کورٹ تھی نا، اس میں کبھی انہوں نے بندیال صاحب کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ آج جو ہے وہ اتنے 7 سال بعد اختلاف کا خیال آیا ہے، اور اختلاف کا خیال کس کے لیے آیا ہے؟ پارلیمنٹ کے خلاف۔ تو یہ جو ہے وہ ایک یہ چیز تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے نااہلی کے حوالے سے جو طریقے فساد پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور جو ان کی وکیل جو ہیں جو وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی جو اصلیت ہے وہ میں نے آپ کو بتانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بائی دا وے ایک تھن میجورٹی سے فیصلہ ہوا، یہ 9-8 کا فیصلہ تھا کہ جو
नाहली है वो उसको बिल्कुल उसके ऊपर जो हक है ये तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामान ने दुरुस्त कहा है कि 184(3) जो सुओ मोटो है कि जो जज साहब बह गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, और उन्होंने कहा कि वो इमरान खान बाहर क्यों फिर रहे हो, यहाँ लेके आओ ना, खोसा साहब ने कहा था यहाँ लेके आओ, हम जो है वो तुम्हारी पिटीशन सुनेंगे। वो जो रद्दी के कागज थे पहले पकौड़े वाले कागज, वो फिर जो है वो बुलाकर वो सर पर रख लिए गए और उसके ऊपर पनामा के अंदर मियां साहब के जो है वो नाहल कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि और उसके ऊपर कोई अपील नहीं होती थी, तो अब अपील का हक जो है वो तस्लीम किया गया है कि हाँ, जिनको सुओ मोटो में आप सजा दें उनको भी अपील का हक होना चाहिए, और ये बहुत जस्टिफाइड चीज है। लेकिन इसका इतलाक माजी से नहीं होगा। अब मजे की बात यह है कि माजी से नहीं होगा तो बंदा इन जजों से पूछे कि अब माजी के जो आपके गलत फैसले हैं उसका बोझ किसके सर पर डालना है, उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा। ये भी मैंने कल सुना कि जी वो देखे ना, क्योंकि आईने पाकिस्तान में नहीं लिखा है कि बाय द वे जो 62 है जो क्वालिफिकेशन से रिलेट करती है, वो जो है वो क्लियरली उसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं, तौहीन अदालत होगी तो ये सजा होगी, अगर मैल प्रैक्टिसेस होंगी या मिस स्टेटमेंट है तो ये सजा होगी। जो नाअहली है 62(1)(f) वाली, उसके अंदर कोई भी टर्म नहीं लिखी गई है। तो टर्म जहां ना लिखी गई हो उसको कानून के अंदर समझा जाता है कि कानून जो है इसके ऊपर नया बनाकर या कानून के जरिए ही इसकी जो है वो तशरीह की जा सकती है। अब ये जो इलेक्शन एक्ट है जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनकी नाहली जो है वो कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं जनरली कि जिसकी भी नाहली ताहयात कही जाएगी और 62(1)(f) के तहत होगी, वो नाहली 5 साल समझी जाएगी, क्योंकि ये तो ताहयात तो सजा उसको भी कत्ल के मुल्ज़म को नहीं मिलती, उनको भी उम्र कैद के जरिए जो है उनकी छुट्टी हो जाती है, उनको फिर वो माफिया मुफिया मिलती हैं। तो यहाँ पर, और ये जो ताहयात नाहली है ये आपको पता होना चाहिए सियासी केसों में होती है, और ये अपने किसी मकबूल सियासतदान को राह से हटाने के लिए ये लाई जाती है। मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले ही उसके चेहरे पर धब्बे हैं बहुत सारे गलत फैसलों के, माजी के गलत फैसलों के, और इन फैसलों को दुरुस्त करने का इख्तियार भी सिर्फ अदलिया के पास होता है। अब अल्लाह करे अदलिया को ये ख्याल आ जाए और अपने फैसलों को वो खुद भी रिव्यू कर लें। और ये आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो कहा गया कि कुछ जो आइन बनाने वालों ने चूंकि इसमें नहीं डाली थी इसलिए इसको नहीं होना चाहिए, या इसके ऊपर आईनी तरमीम होनी चाहिए। गलत, इसलिए गलत कि आईनी तरमीम की जरूरत आईनी तरमीम के जरिए भी हो सकता है, लेकिन जहां पर ये नहीं दिया गया है वहां पर इलेक्शन एक्ट के जरिए जो 5 साल जो है वो की गई है नाअहली, वो उसके साथ उसका पर्पस सब हो जाता है। आइन बनाने वालों को पता नहीं था ना कि प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। हाँ जी, उनको आइन बनाने वालों को ये भी नहीं पता था कि जो मुंतखब वजीर आजम है उनको नाअहल करने के लिए कंधे ढूंढे जाएंगे, नजरिया जरूरत इजाद किया जाएगा जजों की तरफ से, और जज जो है वो हर डिक्टेटर की जो है वो तख्त के नीचे अपने हाथ रख के बैठेंगे, कहेंगे कि आलिजा की जो है वो सलामती हो। तो ये आइन बनाने वालों को मालूम नहीं था, वरना शायद वो ये लिख देते कि मुंतखब वज़ीर आज़म जो है उनके खिलाफ अगर साजिश की जाएगी, और अव्वल तो साजिश होनी नहीं चाहिए, और अगर साजिश करने का बहुत ही कोई शौक आया हुआ हो तो फिर वो 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये बात जो है तरीके फसाद वाले एमी फिर एक दफा फिर मतलब आपको पता है फिर से उन्होंने एमी मिठाइयां खा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली एग्जिस्ट नहीं करती। मियां नवाज शरीफ साहब, और मजे की बात यह है कि वो नाअहली जिसके ऊपर अरशद मलिक जो है वो कब्र में चला गया बता के कि मुझसे फैसला खुद लिया गया था, जो इसके ऊपर हकायक सामने आ चुके हैं। इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को निकाला था। उनके अपने बुजुर्ग जो है मैं कई दफा बता चुकी हूँ, शेख रशीद हो, गुलाम सरवर हो, ये बहुत दफा कह चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ जो है वो ना खटकता आंखों में तो चौथी दफा वजीर आजम होता। तो ये जो एक सियासी नाअहली है इसको जो है वो कानूनी नाअहली बनाकर जो है ये मियां साहब को फिर से मैदान से बाहर रखने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन नहीं होना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनके अरमान जैसे जो है वो जैसे ये रो पिट रहे हैं ना हीथ्रो पे, जो प्रोटोकॉल है उसकी शक्ल में, या सऊदी अरब के अंदर उनकी मसरूफियात की शक्ल में, और फिर पाकिस्तान आकर जो वो पाकिस्तान की कौम को एक पैगाम देंगे, पाकिस्तान को आगे ले जाने की जो बात करेंगे, उस पर तरीके फसाद वाले अभी बहुत उनके रोने के दिन बाकी हैं, और मिठाई उन्होंने गलत खा ली है, बदहजमी का उनको अंदेशा है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।